السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ توبہ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج آپ سورۃ یونس کا پہلا رکوع پڑھیں گے اور پارہ نمبر 11 کا چھٹا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے۔ سورۃ یونس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو میں آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ یونس علیہ السلام کے نام پر یہ صورت ہے۔ یونس علیہ السلام نینوا بستی کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ یہ ایک ہی بستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے بخش دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو تو پھر ٹل گیا ہو۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کی۔ حکمت والی کتاب قرآن کو کہا گیا ہے کیونکہ قرآن جو ہے اس میں تمام حلال اور حرام کے بارے میں آیات محکم موجود ہیں، یعنی مضبوط پختہ آیات موجود ہیں، بالکل واضح حکم موجود ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس لیے اس کو حکمت والی کتاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ حکیم اس کو کہتے ہیں جس میں حکمت کی باتیں ہوں، تو قرآن میں حکمت والی باتیں بھی موجود ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، اس لیے بھی اس کو حکمت والی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکیم کا مطلب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، تو اسی طرح قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب، یہ فیصلہ کر دیتی ہے ان باتوں کے درمیان جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں حکیم کے، اور یہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں لفظ۔ اکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً تعجب، ان کے اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل منہم ان میں سے ایک مرد کی طرف، ایک آدمی کی طرف، ان کے انذر الناس ڈرائیں آپ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، انا بے شک لہم ان کے لیے قدم صدق مرتبہ ہے سچا، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جو انہی میں سے ہے ان کو نبی بنا کے بھیج دیا، ان کو رسول بنا کے بھیج دیا، ان کو نبوت دی اور ان پر وحی نازل کی، ان کو اس بات کا کیوں تعجب ہوتا ہے؟ ان سے پہلے بھی تو جو انبیاء آئے تھے وہ انسان ہی تھے، کون سا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے نا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ڈرائیں۔ یہ جو انذر ہے نا یہ فعل امر کہلاتا ہے، بشر بھی فعل امر کہلاتا ہے، اور یہ حاضر کے صیغے ہیں کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، مطلب خوشخبری ان کے لیے جو ایمان والے ہیں، اور ڈرانا کن کو ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ انا جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا لہم کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق سچا مرتبہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ سچے مرتبے سے کیا مراد ہے؟ بلند مرتبہ، جنت کے 100 درجے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے جس حساب سے ان کے اعمال ہوں گے نا ان کو درجے عطا فرمائیں گے۔ یہ بلند مرتبہ ہے یا اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور نیک اعمال بھی ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کافروں نے ان بے شک ھذا یہ لساحر مبین یقیناً جادوگر ہے کھلا، یعنی جو کافر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ہونے کا الزام دیتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، ان بے شک ربکم اللہ رب تمہارا اللہ ہے، الذی وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی ہونے کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، ایک تو متمکن ہونا یعنی بیٹھنا، اور دوسرا متوجہ ہونا۔ یہاں پر متمکن ہونے کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے، مستوی کا مطلب متمکن ہونا۔ یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذن نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر بعد اس کے اذن کے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ وہی اللہ رب ہے تمہارا پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون کیا پھر تم نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا رب وہ ہے، اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں اور ساتھ اپنی کبریائی کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے کام کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا اور جا کے بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ تدبیر بھی کر رہے ہیں۔
ساری کائنات کا نظام اور تدبیر ابھی تک اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ فارغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر بعد اس کے اذن کے۔ جو مشرکین ہیں نا، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے آگے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا مگر بعد اس کے اذن کے۔ اس سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی نفی تو نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا، سفارش نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے اذن سے کوئی سفارش کر سکے گا۔ یہ کب ہونی ہے سفارش؟ یہ آیت الکرسی میں آپ کو سارا بتا چکی ہوں، جو آپ نے پڑھی ہے تیسرے سپارے میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی نفی نہیں کی۔ سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کے لیے ہوگی، اور جس وقت پہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس وقت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی اپنی مرضی سے اپنے حساب سے جو دل کرتا ہے آپ کرتے جائیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ فلاں بندہ مجھے بخشوا دے گا۔ آپ اپنی مرضی سے جرم کر کے اللہ کے پاس جائیں، آپ کہیں کہ فلاں مجھے بخشوا دے گا، یا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخشوا دیں گے، یا پھر کوئی اور بھی عقیدہ رکھتے ہوں اپنے حساب سے، تو اس وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ جب حساب کتاب ہوگا نا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے نا، پھر بعد میں اللہ کے اذن سے سفارشیں شروع ہونی ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اطاعت، عبد بندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی مرضی ختم کر کے صرف اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے غلام بن جاؤ۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ جب اللہ کے ہاں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تو پھر کس کو خوش کریں گے، کس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں؟ اللہ کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ کسی اور کے ساتھ کوئی امید نہیں لگانی، ٹھیک ہے نا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا۔ وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا سچا۔ انہ، بے شک وہ، یبدأ الخلق، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا۔ لوٹانے سے مراد کہ اس کو دوبارہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ بنائیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو جانور ہوں گے نا، ان کو ایک دوسرے سے بدلہ دلا کے پھر مٹی کر دیا جائے گا، اور جو جن اور انسان ہیں نا، یہ شریعت کے مکلف ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے، اور ان کو جنت و جہنم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے ہیں نیک، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین، وہ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے ہے پینا کھولتے ہوئے پانی میں سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما، باوجہ اس کے، کانوا وہ تھے، یکفرون، انکار کرتے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ والذی، وہ ذات جس نے، جعل، بنایا، شمسا، سورج کو، ضیاء، روشن، والقمر، اور چاند کو، نورا، نور، وقدرہ، اور اندازہ لگایا، منازل، اس کی منزلوں کا، لتعلموا، تاکہ تم جانو، عدد السنین والحساب، گنتی سالوں کی اور حساب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اپنا تعارف بتا رہے ہیں، اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا۔ ضیاء سے کیا مراد ہے؟ ضیاء، روشنی، یعنی ایسی روشنی جس میں چمک دمک بھی ہو۔ جیسے آپ سورج کو ذہن میں رکھیں کہ سورج کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ چمک دمک والی، بہت زیادہ گرم روشنی۔ اور چاند کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ ٹھنڈی اور سکون والی، نرم سی، اچھی سی روشنی ہوتی ہے نا۔
تو یہ چمک دمک والی جس میں گرمی بھی بہت زیادہ ہو، اور چاند جو ہے وہ ٹھنڈی روشنی جس میں گرمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ضیاء ہے نا یہ خود سے روشنی ہوتی ہے اس کے اندر، اور جو نور ہوتا ہے نا اس میں خود سے روشنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ضیاء سے روشنی حاصل کر کے چمکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ بات جو ہے لغت کے مطابق یہ درست ہے یا نہیں۔ بہرحال میں نے جو آپ کو تعریف بتائی ہے کہ ضیاء سے مراد چمک دمک والی گرم روشنی، اور نور سے مراد ٹھنڈی آرام سے آنے والی روشنی جو جلاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قدرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سورج اور چاند کی ہم نے منزلیں مقدر کی ہیں، یعنی ان کی منزلوں کا اندازہ کیا ہے۔ لتعلموا تاکہ تم جان لو۔ منزلیں کون سی ہوتی ہیں کہ ان کی کتنے دن میں انہوں نے ایک چکر لگانا ہے سورج کے گرد یا زمین کے گرد۔ جو چاند ہے نا یہ زمین کے گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دن میں اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ جو سورج ہے نا اس کے گرد زمین گھومتی ہے، ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دن اور رات بنتے ہیں، مہینے کی گنتی ہم معلوم کرتے ہیں، اور سالوں کی گنتی ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اور ایسے ان کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت آنے جانے کا مقرر کیا ہے کہ ہم کیلنڈر تیار کر لیتے ہیں، یہ اپنے اس وقت سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر ساتھ حق کے ساتھ پیدا کرنا کیا ہے کہ بیکار نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات قوم کے لیے، یعلمون جانتے ہیں، یعنی جاننے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کر تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، انا بے شک فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ہیں قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ رات اور دن کا اختلاف ہوتا ہے، رات اور دن کا بدل کر آنا جانا، ایک دوسرے کے پیچھے آتے جانا، خلف کا مطلب پیچھے بھی ہوتا ہے، رات کے پیچھے دن آ گیا، پھر دن کے پیچھے رات آ گئی، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سورج میں، چاند میں، اور پھر زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائیں، اس کے علاوہ یہ سورج اور چاند اور رات اور دن کے اختلاف یعنی بار بار بدل کر آنے جانے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات مقرر کیے ہیں، اس میں کتنی نشانی ہیں۔ لیکن وہ جو تقویٰ والے جو ڈرتے ہیں نا اللہ سے، ان کے لیے اس میں نشانیاں، ان کو یہ فائدہ دیں گی نشانیاں، ان سے یہ لوگ جو تقویٰ والے ہیں نا یہ عبرت حاصل کریں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو لا نہیں یرجون امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا اور وہ راضی ہیں، خوش ہیں، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمئنوا اور اطمینان میں ہیں، بہا ساتھ اس کے، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا آگ، بما باوجہ اس کے جو کانوا وہ تھے، یکسبون وہ کماتے، یعنی جو وہ کام کرتے تھے نا اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ یہ جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی رہتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ یہ جہنمیوں کی صفات بتائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، راہ دکھائے گا ان کو ان کا رب ساتھ ان کے ایمان کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد تک پہنچائے گا ان کے ایمان کے ساتھ۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں، دعواہم ان کی دعا، فیہا اس میں، سبحانک اللہم تو پاک ہے اے ہمارے اللہ، وتحیتہم اور ان کی دعا یا ان کا تحفہ، فیہا اس میں، سلام سلام ہوگا، وآخر دعواہم اور ان کی آخری دعا، ان الحمد للہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔
پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بتایا، اب اللہ تعالیٰ نا جنتیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرنے والے، ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد کی راہ دکھائے گا، یعنی ان کو اس ایسے راستے کی طرف توفیق دے گا ان کی ایمان کی وجہ سے، ہے نا، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کون سا راستہ دکھائے گا، کس راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا؟ وہ پل صراط سے گزرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، یا پھر اس سے مراد ان کا نور بھی ہو سکتا ہے، جو ان کو نور عطا کیا جائے گا، نور کی وجہ سے وہ پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ یہ سورۃ اعراف میں اس نور کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یا پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں رہنمائی میں، اس میں ساری باتیں آ سکتی ہیں، پل صراط سے آسانی سے گزرنا، یا پھر نور کا عطا کیا جانا، یا دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو ان کو بالآخر جنت میں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں گے، نعمتوں والی میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں ان کی دعا کیا ہوگی؟ وہ سبحانک اللہم، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اپنے الفاظ میں۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت رہیں گے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح سے الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ یعنی سانس لینے کے لیے کون سا انسان کو سوچنا پڑتا ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے نا، تو جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا تحفہ یا ان کی دعا، ان کا جو جب جنتی آپس میں ملیں گے نا، تو ان کا تحفہ یا ان کی دعا کیا ہوگی؟ ان میں سلام، وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ فرشتے بھی جب ایک دوسرے کو ملیں گے تب بھی ان کو سلام کہیں گے، ایک دوسرے کو ہر طرف سلام سلام کی آوازیں سننے کو ملیں گی۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخر دعا، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر ادا کریں گے، تب وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی تھی یا پھر ان کو ہدایت کی توفیق دی تھی جنت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ یہ پہلا رکوع آپ کا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم۔